बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट शाकिर अब्बासी प्रोग्राम स्पोर्ट्स थ्रिल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने मुख्तलिफ हमारे शोज़ में देखा होगा कि हमने एक स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में क्रिकेट को नॉर्मली स्पोर्ट्स समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट्स से हटकर और भी बहुत सारे खेल हैं जो पाकिस्तान ने माजी में हॉकी पर, स्क्वाश पर, स्नूकर पर, बड़ी गेम्स पर जो है दुनिया में हुक्मरानी की। लेकिन जो ही क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स इमर्ज हुआ 1992 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद से बाकी स्पोर्ट्स हमारे नीचे चले गए। आज के इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, खुद भी नेशनल इंटरनेशनल 10 पिन बॉलिंग के प्लेयर रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया दुनिया भर में। इजाजुर रहमान वो हमारे साथ हैं और इनसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स की सूरत हाल है इस वक्त, वो क्या है और इससे आगे जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनको ऊपर लाने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए। इजाजुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा खेलों को खेलें क्यों नहीं समझा जा रहा, और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है? हमारी बाकी स्पोर्ट्स, खासकर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, वो क्यों तनज़ली का शिकार हैं? देखिए, एक तो ये मामला है कि इसमें जो है ना पॉलिटिक्स जो है ना बहुत इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि अभी आप अगर देखें कि पीओए का जो है ना जो जनरल आरिफ हसन साहब है, वो कब से जो है ना पीओए का प्रेसिडेंट जो है ना वो बने हुए है, और आगे क्या सिलसिले उनके दरमियान जो है ना जंग झगड़े और मामला जो है ना, यानी कि टीम एक साइड पे, दूसरी टीम दूसरी साइड पे। अभी जो उन्होंने वो बनाया हुआ है उनको, खालिद साहब को, तो वो भी यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि सही प्रेजेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान को। तो होना तो ये चाहिए कि जितनी भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, उसका जो यानी कि हमारे वक्त में हम जब स्कूल में थे तो उस वक्त जो है ना बड़ा स्पोर्ट्स होता था, स्कूल्स के जो है ना इवेंट्स होते थे, और ख़ासकर जश्न आज़ादी होती थी, और उसमें भी जो है ना स्कूल्स के इंटर स्कूल्स चैम्पियनशिप्स होते थे। तो वो दौर जो है ना वो अभी नहीं रहा है, और ना हुकूमत जो है ना इस साइड पे जो है ना आ रही है कि वो देखे कि यूथ जो है ना कहाँ जा रही है। अभी इस वक्त जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि क्रिकेट के अलावा जितने भी फेडरेशन है ना, सारे जो है ना, यानी कि जितने भी प्लेयर्स है, टैलेंटेड लोग हैं, मगर उनको प्रॉपर जो है ना तरीके से उनकी जो ग्रूमिंग है ना वो नहीं हो रही, क्योंकि कुछ फेडरेशन ऐसी है जिनके पास जो है ना कोच भी नहीं है। अगर इनकी जो है ना प्रॉपर कोचिंग की जाए और ट्रेन जो है ना उनको करवाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो है ना बहुत बेस्ट जो है ना प्लेयर्स नहीं, निकलेंगे आप जिस तरह बता रहे हैं, आप तनज़ली की वजूहत बता रहे हैं। आरिफ हसन का आपने नाम लिया। आरिफ हसन अब ठीक है, 20 साल तक वो पीओए पे काबिज रहे, लेकिन अब वो जा चुके हैं, अब वो किसा पारन है। खालिद महमूद की सूरत में उनकी बाकियात जरूर मौजूद है, लेकिन अब हुकूमतें बदली, हालात बदले, और जिस तरह से एक ओलंपिक्स में हमने 70 साल में पहली दफा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लिया अरशद नदीम की सूरत में, तो ये वो होप तो जरूर आई है कि हम अगर बाकी खेलों को थोड़ा सा उठाएं, उनको ग्रूमिंग करें या उनकी सरपरस्ती करें, तो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में मॉडल प्रोस्पेक्ट मौजूद है। अरशद नदीम की कामयाबी आरिफ हसन के जाने के बाद आई, इसको आप कैसे देखते हैं कि अरशद नदीम की सूरत में ये एक वेकअप कॉल तो हमें जरूर है कि हम किसी भी खेल में बाकी लोगों को सपोर्ट करें तो कई अरशद नदीम निकल सकते हैं? देखिए, अरशद नदीम था ना, उसने अपनी मेहनत की, ठीक है, और इस तरह और भी प्लेयर्स है जिनका जो है ना यानी कि सपोर्ट नहीं है, जो खेल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और मेडल भी लेके आ सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल, यानी कि अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि स्पोर्ट्स बोर्ड की कमेटी की एक मीटिंग थी, और उसमें जो है ना एक बंदे को जो है ना उन्होंने मेरे ख्याल में कबड्डी वालों का था, तो उसमें जो है ना कोई बंदा जो है ना उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था अवार्ड के लिए, और फिर आगे फेडरेशन ने कहा कि भाई ये क्यों इस तरह हुआ, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना बड़ी चीज़ें जो है ना अजीब सी यानी कि वो हो गई। और अभी उस दिन मैं एक पोस्टर देख रहा था, तो उसी बंदे का तस्वीर जो है ना कबड्डी फेडरेशन ने लगाया। तो लिहाजा अगर पॉलिटिक्स जो है ना ये बिल्कुल जो है ना निकल जाए ये स्पोर्ट्स से, तो आप यकीन करें कि हम हर मैदान में जो है ना आगे आ सकते नहीं, ये हैं, हर पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में आ कैसे सकते हैं। निकलेगी? मतलब अब हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं कि खेलों की फेडरेशन पर वो लोग काबिज हैं जिनका खेल से कोई ताल्लुक नहीं होता। माजी में जिस तरह हम देखते थे कि वजीर तालीम वो होता था जिसको खुद जेर तालीम लेने की जो भी जरूरत होती थी, तो अब तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं, हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, हमने दुनिया को कम्पीट करना है। तो ये जाने कैसे छूटेंगी? कोई इसका वे आउट बताएं आप। देखिए, अब भी जो पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं ना, ठीक है, उनको तो स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं होता है, मगर एक नाम होता है, एक सिलसिला होता है, क्योंकि बहुत सारी फेडरेशन ऐसी है ना कि
آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بغیر لین دین کے جو ہے نا معاملات نہیں ہوتے، تو لہٰذا اگر یہ بند کی جائے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ پہلے بھی جو ہے نا ابھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی فیڈریشن ہے کہ ان کا جو ہے نا نیشنل چیمپئن شپ جو ہے نا ایک ساتھ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے آئی پی سی منسٹری کو جب چودھری اجاز صاحب تھے تو اس وقت جو ہے نا ایک پروپوزل دیا ہوا تھا، اور یقین کریں میں ابھی بھی وہ نہیں بولتا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ گیمز رکھوائے تھے قائد اعظم گیمز، جس کا ٹوٹل اسٹیمیٹ ہم نے لگوایا ہوا تھا تقریباً 4-4.5 کروڑ روپے جو ہے نا اس ایونٹ پہ لگنا تھا. لاسٹ میں جب ہمیں پھر پتہ چلا تو وہ تقریباً 17 کروڑ 20 کروڑ تک جو ہے نا وہ پہنچا ہوا. جو آخری قائدین گیم ہے اس کا اسٹیمیٹ اتنا ہی تھا. جی تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل میں لگا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کا جو ہے نا بولنگ کلب بنا دے ٹھیک ہے، اس میں 100 کنٹریز کو میں لے کے آ سکتا ہوں. دیکھیں اسپورٹس ٹورزم بوسٹ ہوگا، معاملات ہوگی. اس طرح اور بھی فیڈریشنوں کے خواہشات ہے کہ وہ ان کے جو ہے نا ٹورنامنٹس ہو ادھر انٹرنیشنل. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں آنے کو اب کرکٹ جو ہے نا کتنے ممالک میں کھیلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنا بوسٹ کیوں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے نا میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10-12 ممالک میں جو ہے نا کھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جس طرح ہمارا بولنگ ہے یہ تقریباً 137 کنٹریز میں کھیلا جا رہا ہے. فٹ بال کو دیکھے 200 سے زیادہ کنٹریز میں کھیلا جا رہا ہے. تو اگر ہم صحیح سمت جو ہے نا پکڑ لے کہ سپورٹس کے لیے جو ہے نا حکومت نے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں رہے گا کہ ہر سپورٹس میں جو ہے نا پاکستان کی نمائندگی جو ہے نا لوگ کریں گے اور میڈل جو ہے نا لے کے آئیں گے. آپ نے بات کی پاکستان میں ورلڈ سٹینڈرڈ کے 10 پن بالنگ ارینا کے قیام کے لیے. میں پچھلے 10 سال سے آپ کو جانتا ہوں اور 10 سال سے ہم آپ سے یہی سنتے ہیں کہ میں سپورٹس کمپلیکس میں بات کر رہا ہوں. میں اس سے سپورٹس ہمارا جو اسلام آباد سپورٹ کمپلیکس ہے اس میں مطلب سینکڑوں ایکڑ زمین ابھی بھی خالی پڑی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ سپورٹس جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا اور وہ جو جگہیں خالی ہیں ان کو بھی آگے لوگوں کو نہیں دیا جا رہا. تو آپ کی ایفرٹس کہاں جا کے رک جاتی ہے؟ شاکر بھائی میں ابھی آپ کو جو ہے نا ایک بات بتا دوں کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی ہماری، پریزنٹیشن تھی. ٹھیک ہے، اس میں نے ان کو اوور آل سپورٹس کمپلیکس کا کہا کہ اس کو جو ہے نا آپ لوگ سپورٹس سٹی ڈکلیئر کر دیں، آؤٹ سورس کر دیں. آؤٹ سورس کر دے. آپ اتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے کہ حکومت سے بھی جو ہے نا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ انٹرنیشنلی آج کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں بہت سارے اریناز جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں. ایک روپے جو ہے نا حکومت کا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو ایک وہ تھا، ایک ہمارا جو ہے نا بولنگ کا تھا. بولنگ کا جو ہے نا 2 دفعہ ایگزیکٹو کمیٹی سے جو ہے نا اپروول ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس وقت جو ہے نا منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا ڈی جی صاحب کو لے کے جائے اور ان کو دکھا دے کہ بھائی واقعی اس طرح ہے کہ نہیں. تو 2 ایونٹ پہ میں ان کو لے کے گیا تھا، ایک ایشین چیمپئن شپ تھی، ایک جو ہے نا ورلڈ چیمپئن شپ تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو واقعی اتنے ممالک جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انڈور گیم ہے. ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی وائز بھی سیف ہے. لیکن اس گیم کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ارینا بنانا ہے نا. ارینا ہوگا تو آپ کے پاس انٹرنیشنل ارینا کوئی ہے جس میں 100 لوگوں کو نہیں ہمارے پاس ہے، 100 ممالک ہوسٹ کر سکیں. اصل میں معاملہ مین کیا ہے کہ پاکستان میں ابھی مور دین 60 بولنگ کلبز ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ جو لینز ہیں نا وہ چھوٹے ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا ورلڈ کپ آپ نہیں کرا سکتے. اب 137 کنٹریز میں سے جو ہے نا اگر فار ایگزامپل 80 یا 100 کنٹریز بھی آ جائے تو آپ نہیں کر سکتے مینیج. اس کے لیے کم از کم جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ 24 لینز. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم لگے ہوئے، جدوجہد ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اچیو کریں گے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اسپورٹس آرگنائزر ہیں ہم ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. اسپورٹس بورڈ ہے، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے، پھر فیڈریشن، ہر اسپورٹس کی اپنی ایک فیڈریشن ہے. تو فیڈریشنز جو ہے ہمیں اکثر لگتا ہے کہ وہ پی او اے پہ الزام ڈال رہی ہیں. جب پی او اے پہ بات جاتی ہے تو وہ اسپورٹس بورڈ پہ بات ڈال دیتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں ادا کیا جا رہا؟ دیکھیے میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ اگر سپورٹس بورڈ ہے یا اولمپک ہے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان بھی سیاست چل رہی ہے. پھر جہاں تک فیڈریشنوں کا سوال ہے ٹھیک ہے تو اولمپک والے، یعنی کہ میں ابھی اگر آپ کو بات بتاؤں انہوں نے مجھے بھی جو ہے نا وہ ایک ٹائم تھا جو ایک بڑا ایگریسو کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کوئی بندے جا نہیں رہے تھے. کوریا انڈور گیمز جو اولمپک ہو رہا تھا تو اس میں پھر انہوں نے جو ہے نا ہماری ٹیم ڈالی اور ایک سوئمنگ کی ٹیم تھی، 2 ٹیمیں گئے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سپورٹس کے پروموشن کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ
ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. اگر وہ متفق ہو جائے ٹھیک ہے, تو فیڈریشن جو ہے نا وہ تو ان کے انڈر کام کر رہی ہے, تو جتنے بھی فیڈریشنز ہیں ٹھیک ہے وہ ظاہر بات ہے ان کو فالو کرے گا, جو انسٹرکشن دیں گے وہ فالو کریں گے. ہمارا کیا ہے کہ ہم نے پلیئرز جو ہے نا وہ گروم کرنا ہے, ان کو جو ہے نا پلیئرز دینے ہیں ٹھیک ہے, سلسلہ کرنا ہے, انہوں نے فنڈنگ جو ہے نا وہ کرنی ہے, تو وہ جو ہے نا پراپر مینیج ان سے نہیں ہو پا رہا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ضروری سوالات کے جوابات دیے, اور یہی اس کا میں اگر کنکلوژن یہ نکالوں, اگر کلوز اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سپورٹس کی تنزلی ہے اس کی بنیادی وجہ جو سپورٹس آرگنائزر ہیں, جو لوگ فیڈریشنز پر یا پی او اے پر یا سپورٹس بورڈ میں بھی سیاسی بھرتیاں اور سیاسی تعیناتیاں ہوتی ہیں, وہ سارے لوگ کا بنیادی طور پر سپورٹس کی ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کی پریورٹی سپورٹس نہیں ہوتی. ورنہ اگر ایک ارشد ندیم کسی, میں اس پر جو ہے وہ جنرل جو سائی ہیں جو سابق پی او اے کے سربراہ بھی رہے ہیں, لیکن جو ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان ہے اس نے کم از کم جو ہے وہ ارشد ندیم کی حد تک ضرور اپنا رول پلے کیا, اور ایک بندے کی گرومنگ سے ہم 70 سال 75 سال میں پہلی بار اولمپک گولڈ میڈل لے آئے. اس ساری صورتحال کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر جو سپورٹس آرگنائزرز ہیں وہ اپنی ذات سے اور اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان میں سپورٹس کی بہتری کے لیے کام کریں, اور پاکستان کی حکومت بھی ان لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دے جن میں ٹیلنٹ بھی ہو, جن میں جو ہے وہ جذبہ بھی ہو, اور جن کو سپورٹس کی سمجھ ہو, تو یقیناً پاکستان میں سپورٹس کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ اگر پراپر گرومنگ, پلاننگ اور اس کی ایگزیکیوشن اچھی ہو, پاکستان کرکٹ کے علاوہ بھی دیگر سپورٹس میں بھی دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے. آج کے شو سے صرف اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.